اللہ اور اس کے رسول نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. ہر صورت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ اگر ایک بچہ ہے 7 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، یہ بچے سنیں، جو بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں اسی وقت سے یہ ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹا اب تمہاری عمر 7 سال کی ہو گئی ہے، تم نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ ہم میں سے ہر ماں باپ، یہ جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو کہے، اپنے بچوں کو کہے. ہم میں سے جو بھی باپ ہے، جو ہم میں سے بھائی ہے، جو ہم میں سے کسی گھر کا گارجن ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ نماز پڑھنا 5-10 اگر آدمی 7 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے اسے تلقین کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا. وہم ابناء 7 سنین، اگر بچہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. اور اگر بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مار کر کے تنبیہ کے طور پر جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان تمام طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو نماز کا عادی بنائیں. ذرا سوچو، 7 سے 10 سال کے ہو جائے نماز پڑھنا انہیں مار کر کے عادی بنانا ہے. ذرا سوچو، جو ہم میں سے ایک عورت ہے، ایک مرد ہے جس کی عمر نوجوانی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ہیں. ذرا سوچو، کیا اس حدیث مبارکہ کی ہم صراحتاً مخالفت نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس کی زد میں ہم نہیں آتے ہیں؟ ہم اس کے زد میں ضرور آتے ہیں. آج سے تہیہ کر لے، جو بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے. ہمیں نماز پڑھنا اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ کتابوں کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا جائے. اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف مدرسے کے اندر پڑھا دیا جائے، مکتب کے اندر علماء پڑھا دے اور کتابوں کو بند کر دیا جائے، کتابوں کو اسے بستے میں رکھ لیا جائے اور سیدھا لے آ کر گھر پھینک دیا جائے صفایا. پھر دوبارہ اٹھے گا تو مکتب جانے کے لیے گویا کہ مکتب جانا ہے، مدرسے جانا ہے، صرف پڑھائی کرنی ہے. عملاً ہمارے جسم پر اس کا عمل نہیں ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول نے کسی بھی صورت میں نماز نہیں معاف کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر تو پڑھ سکتے ہیں نا. آپ کوئی بوڑھا آدمی کہے کہ بھائی میرا پیر بہت درد کرتا، میں تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میرے پیر میں تکلیف ہو چکی ہے، میرے کمر سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں. چلیے، اللہ اس کے رسول نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ کو طریقہ بتلایا ہے. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے. آپ بیٹھ کر پڑھیے. چلیے، آپ بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ لیٹ کر پڑھیے. آپ کو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں کیا گیا ہے. ہم میں سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے کسی بھی صورت میں کہہ کر کے یہ بچ جائے کہ نماز ہم چھوڑ دیں، نماز نہیں پڑھیں گے، تو کسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے معاف نہیں کیا ہے. ارے چھوڑیے، تو امن کی بات ہے. آئیے جنگ کے میدان میں دیکھ لیتے ہیں. جنگ کا میدان ہے، فوج سامنے کھڑی ہے، وہ آپ سے لڑائی پر آمادہ ہے، تو بھی نماز معاف نہیں ہے. کیا جنگ کے میدان میں موجود ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آدھی فوج لگا دی جائے، مقابلہ کرنے کے لیے آدھی فوج کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرے. آپ کہاں سے بچیں گے؟ یہ آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے. جنگ کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں ہوتا، اس وقت نماز نہیں معاف ہے. اور ہم تو چین کی سکون کی زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں صرف کمانا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی، نو ٹینشن، ہم ٹینشن فری رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے. ہم یہ کہہ کے بہانہ کر دیتے ہیں ہمیں تو اپنا دکان دیکھنا رہتا ہے، ہمیں تو اپنی کھیتی باڑی کرنی رہتی ہے، ہمیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنی
رہتی ہے، ہوٹل بازی کرنی رہتی ہے، اس لیے نماز کی ہمیں فرصت اور مہلت نہیں مل پاتی ہے، ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، کوئی کہہ دے ارے بھائی ٹھنڈی کا موسم ہے، میں تو اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، کیسے صبح کے اٹھ کر کے نہاؤں، بہت ٹھنڈی لگ جائے گی۔ ارے اس کا بھی حل اسلام نے پیش کیا ہے، بچیں گے کہاں آپ، کہاں بچ کر جائیں گے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جنگ پر بھیجا تھا، اسی دوران وہ کیا ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بعد جاتا ہے صرف تیمم کیا، ناپاک تھے، اس کے بعد انہوں نے 500 صحابہ کی امامت کروائی، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، ابو عبیدہ بن الجراح بھی موجود تھے، اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی موجود تھے، اتنے صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، جنبی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے شکایت ہوئی کہ صحابی رسول نے نماز پڑھائی ہے ناپاکی کی حالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت طلب کیا، تمہیں کیا ماجرا ہے، کس بنیاد پر تم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ دیکھ رہے ہیں نا، اگر میں نہا لیتا تو آپ مجھے مردہ پاتے، مجھے زندہ نہیں دیکھ پاتے تھے، اتنی سخت سردی تھی کہ میں نہا لیتا تو یقین تھا کہ میں پھر دوبارہ بچتا نہیں، میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کوئی جواب نہیں دیا۔ گویا کہ آدمی اگر ٹھنڈی کا بہانہ کہہ کر کے یہ ترک کر دیتا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کیسے کروں، کیسے میں نہاؤں، کیسے میں نہا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آؤں، تو اسلام نے اس کا بھی حل پیش کر دیا ہے۔ بارش کا دن ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے بار بار نہیں آ سکتے، بہت زیادہ کیچڑ ہے، تو اسلام نے اس کا بھی حل پیش کیا ہے، آپ 2 وقت کی نماز اکٹھا پڑھ لیں، جمع بین الصلاتین کر لیں۔ آپ بچ کر جائیں گے کہاں جائیں گے آپ؟ اسلام نے کسی بھی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ہم سبھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بڑی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور حالانکہ بعض لوگ تانا بھی دیتے ہیں، ہمارے ایسے اخوان ہیں، بھائی لوگ ہیں جو اپنے دم بھرتے ہیں نبی کے متبع ہونے کا، اہل حدیث کو تو برا ہی بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال اگر نماز کی بات لے لیا جائے تو نماز کے دیگر احکام میں اختلاف ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر جو ہمارے بھائی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، اپنا مسلک دوسرا سمجھتے ہیں، تو یہ بات وہ بھی نوٹ کر لیں، یہاں پر ایک اہل حدیث یا کسی اور مسلک سے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ سیدھے اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کسی کے ہاں اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اللہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات میں سے یہ کلمہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، تم کیا کرو، نماز کی پاسداری کرنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ آدمی جب آخری لمحات میں ہوتا ہے تو اہم پوائنٹ کی چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، بھائی دیکھو یہ اہم چیز ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، فلاں کا قرضدار ہوں، یہ فلاں میں بانٹ دینا۔ یہ آخری لمحات میں جو کلمات ہوتے ہیں، آخری وصیتیں ہوتی ہے، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رکھتی ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کی پاسداری کرنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز تم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن نماز ہی سے ہم دور ہیں، نماز سے دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے 5 وقت کی نمازیں ضائع ہو جاتی، ہفتہ دن پڑھتے ہیں، افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 وقت کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں مغرب بعد آ کر کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جاتے جاتے عصر کی بچی ہے،
اللہ رب العالمین انہیں کیا کرے، غارت کرے، ان کی وجہ سے میری نماز اثر کی چھوٹتے چھوٹتے بچی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق نماز چھوٹ چکی تھی، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر بن خطاب غنیمت مانو تم نے نماز پڑھ لیا ہے، میری نماز تو قضا ہو چکی ہے، میں نے نماز ابھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 وقت کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، اس لیے محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کئی دنوں تک ایک جنگ چلی تھی، کسی دن 1-2 رکعت کی نماز چھوٹی تھی اور کسی دن 3-4 وقت کی نمازیں چھوٹ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ شغف تھا نماز سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوٹنے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دیا، کہا اللہ رب العالمین ان کافروں کے قبروں کو اللہ رب العالمین تو آگ سے بھر دینا۔ کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہماری محبت کہاں چلے گئی نماز سے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مجلسوں کے انعقاد کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر احساس کو جگائیں، پیدا کریں، اپنے دلوں کو جگائیں، بیدار کریں کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، مقصد حیات کو، زندگی کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ اس کے رسول نے نماز ہمیں یوں ہی پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، آدمی پنکچوئل ہو جاتا ہے، آدمی پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز کو وقت مقررہ پر ٹائم سے فرض کیا گیا ہے۔ ظہر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، سارے لوگ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیے، آگے پیچھے رہی، آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، وقت مقررہ پر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کیا سکھاتی ہے؟ ٹائم کی آپ پابندی کریں، آپ اوقات کی قدر کریں، یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ نماز ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند بھی رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، آدمی جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے نا تو پانی چھوتے بڑا ڈر لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود تم کامل وضو کرو، مکمل صحیح ڈھنگ سے تم وضو کرو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا اے میرے صحابہ، میں آپ کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام تو اس کے محتاج تھے، تاک میں لگے رہتے تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور ایسی ہم کیا کریں، ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو، اسباغ الوضوء المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود نہیں جی کہہ رہا ہے پانی چھونے کا، گرم پانی کر لو، گیزر لگا ہے ٹھیک ہے، گیزر نہیں لگا ہے تو بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، آپ صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے کامل وضو کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، صحیح ڈھنگ سے وضو کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے چل کر کے مسجد میں آؤ، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب گاؤں کے ایک کونے میں ایک صاحب کا گھر ہے، مسجد پچھم والا ہے، اب آدمی سوچے گا اتنا لمبا پیدل کر کے کون جائے گا، بڑا لمبا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لمبے قدم، زیادہ قدم چل کر کے آؤ گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا، مٹا دے گا اللہ رب العالمین، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھو دوسرے وقت کی نماز میں انتظار میں لگے رہو۔ عشاء کی نماز پڑھا، انتظار میں دل لگا رہا، تب فجر کی اذان مؤذن صاحب صدا بلند کرے، میں دوڑ کر کے مسجد کا رخ، دل لگا رہتا ہے، دل تڑپتا رہتا ہے، دل ہمیشہ مائل رہتا ہے کہ کب مؤذن کی صدا بلند ہو نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد کا رخ کروں۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو کیا کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے
हाँ यही तो रिबात है, सरहदों की पहरेदारी करना यही है, सरहदों की पहरेदारी करना यही है। आदमी जब चाहे सरहद पर होता है, एक फौजी होता है वो बड़ा चाको चौबंद रखता है, कब दूसरे मुल्क का फौजी हमारे हाँ ऊपर हमला कर दे बड़ा चाको चौबंद रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब वजू बनाओ बड़े चाको चौबंद रहो, नमाज पढ़ो हाँ कब मुअज्जिन की सदा बुलंद हो मस्जिद का रुख करो। बहुत ज्यादा फवाइद और समरात है, इस कलील मुद्दत में बयान नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगा, सामीन किराम जो लोग नमाजी नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, उन्हें अपने बारे में गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत बड़ी वईद, बहुत ही ज्यादा इसके नुकसान और कबाहतों को बयान फरमाया है कि नमाज आदमी जब नहीं पढ़ता है तो उसके क्या खतरात हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है। अरे भाई नमाज नहीं पढ़े उसके लिए बर्बादी, जो नमाज पढ़े उसके लिए बर्बादी, गौर करने वाली बात है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है। जुमा की नमाज पढ़ा फिर अगले जुमा को मुलाकात होगी, दिल में यहीं से बैठा कर जाते हैं लोग। हाँ जुमा की नमाज पढ़ा अब अगले जुमा को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, हाँ दिल में तहैया करके जाते हैं। बदलो इसे बदलने की जरूरत है, अपने दिलों से निकालने की जरूरत है। ये इंशाअल्लाह कह के जाओ, इंशाअल्लाह फिर ज़ोहर असर में मुलाकात हमारी होगी। ये दिल के अंदर तहैया करके जाओ, ये दिलों में बैठा करके जाओ, हाँ तब अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, हमें माफ करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो लोग नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं और लगा होता है, नमाज कायदे से नहीं पढ़ते हैं, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए खराबी है। बड़ा बताओ जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते उनके लिए क्या बर्बादी होगी। नहीं, आइए उसके बारे में सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे ना और जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग देखेंगे जहन्नम में झांक करके, अरे भाई इसमें तो हमारे पहचान के लोग मौजूद हैं। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस तरीके से फरमाया मा सलककुम फी सफर, ऐ भाई क्या माजरा है, क्या तुम्हारा मसला था, किस गलती की जुर्म में, किस गलती के पादाश में तुम जहन्नम के अंदर चले गए, तुम्हारी क्या खता थी, किस जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जहन्नम के अंदर डाल दिया है। मा सलककुम फी सफर, उनका जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन। उनके बहुत सारे जवाब होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे, उन जवाबों में से एक जवाब ये होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मुअज्जिन की सदा बुलंद होती थी, मुअज्जिन पुकारता था आओ नमाज पढ़ने के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। हम तो अपने दोस्तों के साथ होटलबाजी क्या करते थे, हम गरम गरम बिस्तरों पर लेटे रहते थे, फजर की अजान बुलंद होती थी, हम अपने बिस्तरों को छोड़ना हमें गवारा नहीं महसूस होता था, हम नमाज को तर्क कर करके हम घूमते रहते थे, अपने खेतों में काम करते रहते थे, अपने और इसी तरीके से अपने दुकान के अंदर खरीदो फरोख्त किया करते थे। हम नमाज को तर्क कर दिया थे, यही हमारी गलती थी, यही हमारी खता थी। उस खता की गलती की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या कर दिया है, जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसीद कर दिया है। जरा सोचो, गौर करो, कहीं हम भी इसी के कहीं तो मुर्तकिब तो नहीं है, कहीं गिरेबान में झांक करके देखो, कहीं हम भी तो नहीं इसका इर्तिकाब करते हैं, कहीं हम भी तो नहीं इसके अंदर फंसने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी लोगों से बचाए, कहीं हम भी तो नहीं फंसने वाले हैं। आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे नमाज पढ़ के तो सहाबे किराम से पूछते थे अरे भाई आप में से किसी ने ख्वाब देखा है? जो ख्वाब देखे रहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर बयान करते। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या आप में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबे किराम में से किसी ने नहीं कहा मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है मेरे पास दो आदमी आए, मुझे उठा करके चलने लगे, एक जगह ले गए, मैंने देखा एक आदमी है उसे गुद्दी के बल लेटाया गया है, लेटा हुआ है, एक बगल में आदमी खड़ा है उसके हाथ में पत्थर है बड़ा सा, वो पत्थर उठाता है उसके सर पर दे मारता है और वो पत्थर लुढ़क करके दूर चला जाता है। जब तक वो आदमी पत्थर उठाने के लिए जाता है लौट करके आता है उसका सर सही हो जाता है और यही
عمل دوبارہ دہراتا ہے، بار بار اس کا عمل دہراتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آخر ماجرا کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، کس غلطی کی پاداش میں، کس غلطی کی جرم میں اس انسان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، کیا ماجرا اس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں بتلایا گیا، آپ کو پہلا شخص یاد ہے؟ وہ انسان تھا، ایک عالم دین تھا۔ کون تھا؟ ایک حافظ قرآن، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دولت دیا تھا۔ قرآن مجید کی دولت اللہ رب العالمین نے دیا تھا، لیکن وہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس پر عمل نہیں تھا، اس کے اوپر اس کا عمل اس کے اندر نہیں تھا۔ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب صرف سرٹیفکیٹ والے ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کا عمل، آپ جتنا جانتے ہو اتنا عمل آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ کا عمل اگر نہیں ہے نماز پڑھنے پر تو ہم بھی اس کے اندر وہ لوگ بھی پھنس سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، کہیں سے ڈگری لے کر کے آؤ، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا علم دیا تھا، اس نے عمل کرنا ترک کر دیا تھا، اور جب صدا بلند ہوتی تھی مؤذن کی وہ سویا رہتا تھا، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر نہیں آتا تھا۔ یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی زد میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی کے اندر پڑ جائیں۔ ہم سبھی لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سبھی لوگوں کو اپنے آپ کو پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا مقصد یہی ہے اس درس کا کہ آپ سب لوگ نمازی بنیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے آس پڑوس والوں کو جس کو آپ جانتے ہیں یہ تہیا کر لیں، ہم بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس والوں کو نمازی بنائیں گے۔ ورنہ کیا ہے، شاندار مسجدیں بن جاتی ہیں لیکن نمازی نہیں ملتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو